پاکستان ایک غریب ملک ہے اور پاکستان میں مہنگائی بھی اپنے عروج پر ہے۔ ایسے میں بجلی کے جو بل ہیں عوام پر تباہی مچا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر بجلی کے بڑھتے بلوں کا خوب چرچا ہے۔ سرکاری طبقے کو بھی بل بھرنے کا موقع دیا جائے، آج کل یہ ٹرینڈ چل رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیم ٹو چینل کے پیارے ویورز، میں ہوں سیمی چودھری اور میری آج کی ویڈیو بجلی کے بڑھتے ہوئے بلوں سے پریشان حال عوام کے کچھ مطالبات کے حوالے سے ہے کہ جو لوگ عیاشی کر رہے ہیں، مفت بجلی جن کو مہیا کی جا رہی ہے، ان کی مفت بجلی کو ختم کیا جائے۔ ایسے وقت میں جب پاکستان کے پہلے سے غریب طبقے پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے، ان حالات میں یہ لازم ہے کہ ان اداروں پر سوال اٹھایا جائے جن کو مفت آسائشیں دی جا رہی ہیں کہ انہیں یہ آسائشیں مفت کیوں ملیں۔ پاکستان میں ایک جانب جہاں بجلی کے بلوں پر احتجاج کے بعد نگران وزیر اعظم نے ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے، وہیں دوسری جانب سوشل میڈیا پر یہ بحث بھی جاری ہے کہ پاکستان میں کون سے طبقات یا اداروں کو مفت یا کم نرخوں پر بجلی سمیت مراد فراہم کی جاتی ہیں۔ واضح رہے کہ بجلی کے نرخ میں متواتر اضافے، فیول ایڈجسٹمنٹ سمیت مختلف وجوہات کی بنا پر رواں ماہ توقع سے زیادہ بجلی کے بل ملنے کے بعد ملک بھر میں احتجاج ہوئے، جس کے بعد ہفتے کے دن نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے سوشل میڈیا پر اعلان کیا کہ انہوں نے بجلی کے بھاری بلوں کے معاملے پر ہنگامی اجلاس طلب کر دیا ہے، جس میں وزارت بجلی اور تقسیم کار کمپنیوں سے بریفنگ لی جائے گی اور صارفین کو بجلی کے بلوں کے حوالے سے زیادہ ریلیف دینے کے حوالے سے مشاورت کی جائے گی۔ نگران حکومت عوام کو ریلیف دے پائے گی یا نہیں، یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے، لیکن سوشل میڈیا پر ایک بڑا طبقہ یہ بحث کرتا نظر آیا کہ سرکاری ملازمین کو ملنے والی مفت بجلی کی سہولت سمیت دیگر مراد کو ختم کرنا ہی اس تمام تر معاملے کا حل ہے۔ صحافی حامد میر نے ٹویٹر پر ایک بجلی کا بل شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ یہ وابڈا کے ایک ملازم کا بل ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ بل اسکرین پر اس وقت نظر بھی آ رہا ہوگا۔ یہ وابڈا کے ملازم کا بل ہے جس نے 1200 یونٹ بجلی استعمال کی اور بل صرف 716 روپے۔ ان وابڈا اور ڈسکو والوں کے بلوں کا بوجھ بھی مہنگائی کے مارے عوام اٹھا رہے ہیں، ان کو دی جانے والی سبسڈی کب بند ہوگی؟ دوسری جانب سابق وفاقی وزیر خرم دستگیر نے ایک پیغام میں لکھا کہ پی ڈی ایم حکومت کے دور میں کسی وزیر کے سرکاری گھر یا پھر اراکین پارلیمنٹ کی لاجز میں مفت بجلی نہیں دی گئی۔ خرم دستگیر کے اس ٹویٹ پر ایک صارف نے سوال کیا کہ کیا محکمہ بجلی کے افسران کو مفت بجلی نہیں ملتی اور کیا فوجی افسران کو کم نرخوں پر بجلی فراہم نہیں کی جاتی؟ ایک جو بی بی سی کی ایک رپورٹ ہے ناظرین، جو میں آپ کو اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ بی بی سی اردو نے ان سوالات کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی ہے کہ آخر پاکستان میں کون سے اداروں کو مفت یا کم نرخوں پر بجلی فراہم کی جاتی ہے، تاہم اس سوال کا جواب تلاش کرنا آسان نہیں ہے۔ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کے وائس چانسلر ندیم الحق نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہر ماہ کے اوائل میں ملنے والی تنخواہ میں حکومت کی جانب سے دی گئی آسائشوں کا تذکرہ نہیں ہوتا، یعنی کہ جو سرکاری ملازمین کو تنخواہ دی جاتی ہے اس میں جو ان کو مراد دی جاتی ہیں اس کا تذکرہ کہیں بھی نہیں ہوتا کہ ان کو کتنا فیول، کتنا پیٹرول، کتنی بجلی مفت دی جا رہی ہے، اس کا تذکرہ کہیں بھی نہیں ہوتا۔ ندیم الحق کہتے ہیں کہ ہر چھوٹی چھوٹی آسائش کے بارے میں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس سے ملتی ہے اور کہاں ملتی ہے، تاہم وہ کہتے ہیں کہ اس سسٹم کو ختم کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ مخصوص مراد کا سراغ لگانا مشکل ضرور ہے، لیکن پاکستان میں معاشی مراد کا مجموعی تخمینہ موجود ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ ہے، اس کا ترقیاتی پروگرام اور نیشنل ہیومن ڈیولپمنٹ کی جانب سے 2021 میں شائع ہونے والی ایک مشترکہ رپورٹ میں بیان کیا گیا ہے کہ کیسے پاکستان کے عمرہ، جاگیردار، سیاسی قائدین اور فوج کو ملنے والی معاشی مراد پاکستان کی معیشت میں 17 ارب ڈالر سے زیادہ کا اضافی خرچے کا باعث بنتے ہیں۔ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس اور اقوام متحدہ کی رپورٹ کے جائزے سے معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کے مختلف اداروں کے افسران کو اکثر ماہانہ تنخواہ کے ساتھ کئی مراد ملتے ہی ہیں، جن میں مفت بجلی بھی شامل ہے۔ رپورٹ کے مطابق عدلیہ کے ایک ہائی کورٹ کے جج کو اپنی ملازمت کے دوران مفت گھر ملتا ہے جس کا کرایہ حکومت دیتی ہے، جبکہ بجلی کا بل اور سرکاری گاڑی بھی حکومتی کھاتے میں آتی ہیں۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق اگر جج اپنے گھر میں رہتے ہیں تو ان کے گھر کا اضافی خرچ، جو دستاویزات میں تقریباً 65,000 روپے ماہانہ رقم بتائی جاتی ہے، مختص کر دیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر اخراجات بھی اسی کھاتے میں اضافی کے نام سے شامل کر دیے جاتے ہیں جو حکومت بھرتی ہے۔
ایک اور رپورٹ کے مطابق اس طرح بجلی کے اداروں میں کام کرنے والے اعلیٰ افسران کو مفت بجلی دی جاتی ہے، جبکہ اس کے علاوہ مفت ٹیلی فون، مفت پیٹرول اور مفت گھر بھی دیا جاتا ہے۔ اسی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف، کور کمانڈر اور فوج کے دیگر اعلیٰ افسران کو بھی گھر، بجلی اور گاڑیوں جیسی آسائشیں دی جاتی ہیں جن کو پاکستان کے قوانین میں تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ مارچ کے مہینے میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ایک اجلاس میں پاور ڈویژن کو سالہ سے 22 گریڈ کے سرکاری افسران کو مفت بجلی کی سہولت ختم کرنے کی تاکید کرتے ہوئے کمیٹی چیئرمین نور عالم خان نے کہا تھا کہ اس اقدام سے سالانہ 9 ارب روپے کی بچت ہوگی، تاہم اس تجویز پر عمل نہیں ہو سکا۔ ندیم الحق نے مزید کہا کہ پاکستان کی انتظامی مشینری کو اگر دیکھا جائے تو خاص طور سے اس کی بیوروکریسی کو، تو اس پر برطانوی راج کی واضح چھاپ نظر آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج تک پاکستان میں 29 کمیشن بنائے گئے ہیں تاکہ ایک واضح ڈھانچہ تشکیل دیا جا سکے اور خرچے کم کیے جا سکیں۔ یہ تمام تر ڈھانچے ناکام ہوئے کیونکہ ریفارم لانے کے بجائے زیادہ تر توجہ مزید مراحت اور آسائشوں کے حصول میں صرف کی گئی، یعنی کہ ان پر عمل درآمد کرانے کی کوشش ہی نہیں کی گئی۔ جن لوگوں نے عمل درآمد کرانا تھا وہ خود ان آسائشات کے عادی ہیں، وہ کیسے اس پر عمل درآمد کرا سکتے ہیں جب ان کو مفت آسائشیں فراہم کی جا رہی ہوں اور ان کو مل رہا ہو سب کچھ۔ لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ پاکستان کے بڑے اداروں کے افسران کو ملنے والی مفت بجلی اور دیگر آسائشوں کو کم کرنے سے کیا فرق پڑے گا؟ تو اس کا جواب ملک کی معاشی صورتحال پر رپورٹنگ کرنے والے صحافی شہباز رانا نے کچھ یوں دیا کہ ایسے وقت میں جب پاکستان کے پہلے سے غریب طبقے پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے، ان حالات میں یہ لازم ہے کہ ان اداروں پر سوال اٹھایا جائے جن کو مفت آسائشیں دی جا رہی ہیں کہ انہیں یہ مفت آسائشیں کیوں دی جا رہی ہیں۔ اسی طرح لاہور سے تعلق رکھنے والے سماجی کارکن رضوان الحق نے بات کرتے ہوئے کہا کہ IMF کی شرائط نہ ہوتی تو یہ بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ کس کو کیا ملتا ہے۔ یہ بات صرف بجلی کی آسائشیں ملنے تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس سوال پر ہے کہ یہ مفت آسائشیں ملنے کا آخر جواز کیا ہے۔ فائدہ ہونا یا نہ ہونا ایک بڑی بحث کا حصہ ہے۔ شہباز رانا نے کہا کہ یہ IMF کی بات نہیں ہے، بلکہ اگر پاکستانی معاشرے کو امیر طبقے کے جکڑ سے نکالنا ہے تو یہ سوال پوچھنا اور ایسے اقدام کرنا جن سے ان کو بھی بل بھرنے کا موقع دیا جائے ضروری ہیں۔ ویسے یہ بجلی کے حوالے سے اور یہ ایک رپورٹ بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں ایک اور رپورٹ اسسٹنٹ کمشنر کے حوالے سے بھی پیش کروں گی جن کو 1.5 کروڑ کی گاڑی دی گئی ہے، اور وہ اس حوالے سے بھی عوام نے احتجاج کیا ہے۔ یہ جو بجلی کے بل ہمیں اتنے بھرنے پڑتے ہیں، پوری عوام مل کر اگر اس معاملے پر احتجاج کرے تو شاید ہی سب کو کچھ حاصل ہو سکے۔ اور میرا تو یہی کہنا ہے کہ سب کو مل کر اس معاملے پر احتجاج کرنا چاہیے تاکہ حکومت کو کچھ تو سمجھ آ سکے۔ وہ طبقہ جو بجلی کے بلوں کو بھرنے سے بالکل قاصر ہے، جو اپنے کرائے ادا نہیں کر پاتے، جو اپنے گھروں کے بل دوسرے ادا نہیں کر پاتے، جو کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں اور بہت ایک ڈیلی ویجز کے طور پہ وہ کماتے ہیں، تو وہ کیسے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں؟ جن کی اگر روزانہ کا اجرت جو ہے وہی اگر 500 روپیہ ہے تو وہ کیسے یہ سب کچھ افورڈ کر سکتے ہیں؟ ان کا بھی خیال کرنا بنتا ہے، لیکن حکومت کو اپنی آسائشوں سے ہی، اپنی عیاشیوں سے ہی فرصت نہیں ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ سیمی چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔